مفتی صاحب، بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنے کے باوجود آدمی ناپاک رہتا ہے۔ غسل مسنون کا طریقہ کیا ہے؟ معاشرے کا ہر دوسرا تیسرا فرد اسے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ غسل دو تین قسم کا ہے جو ضرورت کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ گرمی میں آپ تھکے ہوئے آئے، پسینہ آیا ہوا تھا تو آپ فریش ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں، سمپل شاور کھولا اور نہا لیا۔ ایک ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بعد خامد کو بھی ضرورت ہے، بیوی کو بھی ضرورت ہے، اور یہ فرض ہے، تو اس کے لیے پھر مزید اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خواتین جب مینسز سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے، اور یہ ان دونوں غسلوں کی نسبت زیادہ اہتمام کے ساتھ اچھی طرح جسم کو مل مار کے دھونا پڑتا ہے۔ جی، غسل جنابت میں خاتون کو اجازت ہے کہ اگر اس نے بالوں کی مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اچھی طرح بالوں کو کس کے باندھا ہوا ہے تو وہ نہ کھولے اور پانی سر پر ڈالے، بالوں کو اچھی طرح ملے، جب جڑیں اچھی طرح تار ہو جائیں تو باقی جسم پر پانی بہا لے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن مینسز سے فارغ ہونے والی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالوں کو بھی کھولے۔ تو اتنا اہتمام رکھا ہے اسلام نے کہ انسان اچھی طرح طہارت حاصل کرے۔ باقی رہ گیا غسل کا طریقہ۔ آپ نے پوچھا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے باوجود انسان غسل کے باوجود بھی ناپاک ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ غسل آپ سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ بے شک سارا دن پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہیں، وہ آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ ناپاک۔ تو وہ مسنون غسل ہے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے منقول ہیں، دونوں بہت آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں، لیکن جو نہ سیکھے تو وہ ساری زندگی کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کا، نہیں پتہ لگتا، بالکل نہیں پتہ۔ ایک ہے کہ آپ جس طرح ابھی ہمارے ہاں بہترین غسل خانے موجود ہیں، ماربل لگا ہوا ہے، چپس لگی ہوئی ہے، پانی نکلنے کی رسہ موجود ہے، شاور ہے، شاور ہے، تو اگر اس طرح کا واش روم ہے تو اس کے لیے ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنے لگتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ پانی ٹپ میں ہوتا تھا نا یا بالٹی وغیرہ میں، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تاکہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پانی خراب نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے، اس کے بعد استنجا کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی کی ہم بستری ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی استنجے کی ضرورت ہے، اگر ویسے قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو بھی استنجے کی ضرورت ہے، تو استنجا کر لے اچھی طرح۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ وضو کرتے تھے جس طرح کے نماز کا وضو ہے۔ وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے اور اچھی طرح دھوئے، اور یہ ایسے انگلیوں کا خلال بھی کیا تاکہ یہ جوڑ کو خشک نہ رہ جائے، خشک نہ رہے، بالکل۔ اس کے بعد آدھے پانی سے 3 دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک میں چڑھا کے ناک کو بھی صاف کیا، کلی بھی اچھی طرح کر لی۔ اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اور چہرہ یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر نیچے تک اچھی طرح اس کو دھویا، اور پھر دونوں بازو کونیوں سمیت دھوئے۔ پھر سر کا مسح کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے شروع کریں گے اور پیچھے تک لے جائیں گے اور پیچھے سے واپس لائیں گے، اور پھر یہ انگلی کے ساتھ کانوں کے اندر والا حصہ اور انگوٹھا کانوں کے باہر پھیریں گے تو یہ کانوں کا بھی مسح ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئیں گے۔ تو یہ مکمل وضو ہو گیا غسل سے پہلے۔ یہ آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ کے اچھے والے واش روم ہیں جہاں پانی نکل جاتا ہے اور آپ کے پاؤں پر چھینٹے پڑنے سے پاؤں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ ہے پہلا طریقہ کہ وضو مکمل کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے تو بالوں کو اچھی طرح ملتے تھے تاکہ بالوں کی جڑیں تار ہو جائیں۔ جب بالوں کی جڑیں تار ہو جاتی تو پھر آپ 3 بک پانی اس طرح لے کر 3 چلو اپنے سر کے اوپر ڈالتے، پھر ملتے، اور پھر آخر میں پانی پورے جسم پر بہا دیتے۔ اس میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں سائڈ پر بہا لیں اور پھر بائیں پر، تو یہ غسل بھی مکمل ہو گیا ہے، وضو بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کسی گاؤں میں ہیں جہاں زمین کچی ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ جب سر پر پانی ڈالیں گے تو چھینٹے اڑیں گے اور مٹی دوبارہ پاؤں پر پڑ جائے گی، تو پھر دوسرا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے امت کے لیے کیسی صورتیں نکالی۔ جی بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنا ہے، پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ استنجا کریں، استنجا کے بعد وضو کریں، اور جب آپ سر کے مسے پر پہنچیں تو سر پر پانی ڈال کر سر کو ملیں اچھی طرح، اور پاؤں نہیں دھوئیں، پاؤں کو رہنے دیں، اچھی طرح سر کو ملیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ جسم پر پانی ڈالنے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ تو یہ غسل مکمل ہو گیا۔ وہاں سے سائڈ پر ہٹ جائیں کیونکہ اب آپ مٹی اڑ کے تو آپ کے پاؤں پر پڑ چکی ہے، بالکل، تو سائڈ پر ہو کر دونوں پاؤں بھی دھو لیں، تو یہ آپ کا مسنون غسل پورا ہو گیا جس میں وضو بھی ہے اور جس میں
गुस्ल भी मुकम्मल हो गया है। तो इसके साथ अब आप नमाज पढ़ें और जो भी इबादत करना चाहते हैं करें। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ रह गई, तो गुस्ल मुकम्मल नहीं, आपने वुज़ू ही नहीं किया वुज़ू नहीं किया और खाली शावर लिया है, तो ये गुस्ल मुकम्मल नहीं। आपके जिस्म के ऊपर कोई मनी लगी हुई थी और आपने इस्तिंजा नहीं किया और आपने वैसे ही नहा लिया, तो भी मुकम्मल नहीं है। और एक सूरत और भी है कि आपने वुज़ू मुकम्मल कर लिया है और उसके ऊपर जिस्म पर पानी भी डाल लिया है और उसके बाद आपने साबुन लगाया और साबुन लगाते वक्त शर्मगाह पर भी हाथ लग गए, तो आपका ये वुज़ू टूट गया है। और कुछ उलमाए कराम तो इतनी सख्ती करते हैं, वो कहते हैं गुस्ल भी दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्ती महसूस होती है। तो वुज़ू टूट गया है, तो आप गुस्ल मुकम्मल करने के बाद वुज़ू दोबारा से कर ले, नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू को दोबारा से कर ले, गुस्ल ये मुकम्मल हो चुका है। तो इन चीज़ों में से जो मसनून हैं, कोई चीज़ छोड़ देगा तो वो वुज़ू या गुस्ल नाक़िस हो जाएगा। नाक़िस हो। और अगर हाथ बाजू जो हैं, चेहरा है, पाँव हैं, सर का मसा है, ये 4 फ़राइज़ हैं, इनमें से कुछ चीज़ रह गई है तो फिर वो गुस्ल भी नाक़िस होगा, नामुकम्मल होगा, शरई गुस्ल शुमार नहीं होगा। तो इन चीज़ों को सामने रख कर पूरे एहतिमाम के साथ किया हुआ गुस्ल वो शरई गुस्ल होगा, जो बायसे सवाब भी होगा और उसके साथ की जाने वाली बातें वो कबूल भी होगी।